الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام 10. قالوا يا رسول الله الجهاد في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. معزز حاضرین کرام، آج کا یہ دن ذی الحجہ کا دوسرا دن ہے اور ذی الحجہ کے مہینے کا پہلا جو عشرہ ہے اس میں 2 خاص عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں. ایک عبادت جس کا نام ہے حج بیت اللہ اور دوسری عبادت جس کو قربانی کہتے ہیں. اس مہینے کے پہلے عشرے میں یہ 2 عبادتیں خاص طور سے ادا کی جاتی ہیں. ان دونوں عبادتوں کو ان ایام کے علاوہ اگر کوئی شخص کرنا چاہے تو ان کو اس عبادت کا نام نہیں دیا جا سکتا. مثلا ان ایام میں فریض حج کا عمل ہوتا ہے. اس مہینے کے علاوہ اگر کوئی شخص دوسرے مہینے میں وہ ارکان کر لے، یعنی حج بیت اللہ کے جو 5 دن ہیں اور ان 5 دنوں کے اندر جو اعمال اور جہاں وقوف اور ٹھہرنا ہے وہ تمام کا تمام کسی دوسرے مہینے میں کرے تو اس کو حاجی نہیں کہا جا سکتا. قربانی ایک عمل ہے اس ایام کے پہلے عشرے میں. اگر ان ایام کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں قربانی کا وجوب اور فریضہ ادا کرنا ہو تو اس کو فریضہ قربانی کی ادائیگی نہیں کہہ سکتے. خاص ہے دونوں عبادتیں اسی مہینے کے پہلے عشرے میں. اور اس مہینے کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت کے بارے میں قسم کھا کر بتلایا. والفجر، قسم ہے فجر کی. فجر سے مراد روزانہ کی فجر ہے یا ایام ذی الحجہ جب شروع ہوتا ہے تو پہلی فجر مراد ہے، یا عرفہ کے دن جب میدان عرفات میں حجاج کرام وقوف کرتے ہیں اس دن کی فجر مراد ہے. تو ان تینوں قسم کے فجر کے اللہ تبارک و تعالی قسم کھا رہے ہیں. والفجر، قسم ہے فجر کی. اور فرماتے ہیں ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی. اللہ تبارک و تعالی کی ذات بڑی عالی مقام ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی بات کہنے کے لیے بندوں سے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قسم نہ کھائیں تو اللہ کا حکم پورا کرنا ضروری نہیں. ایسا نہیں. بغیر قسم کھائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی احکام ہیں چھوٹے یا بڑے ہر ایک کو کرنا ضروری ہے.
اور قسم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کام کو کسی عمل کو بتلایا تو اس کے اندر اس کام کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس ذوالحجہ کے مہینے کے پہلے عشرے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھایا، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی، ذوالحجہ کی 10 راتیں، اس مہینے کی 10 راتیں بڑی اہم ہے۔ حدیث پاک جو پڑھی گئی اس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ عز وجل الا هذه الايام العشرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سال کے جتنے ایام اور دن ہیں ان ایام اور دنوں میں کوئی نیک کام اس 10 راتوں اور 10 دنوں کے عمل سے بہتر اور محبوب اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ ذوالحجہ کے 10 دنوں اور 10 راتوں میں جو عبادات کی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان ایام میں اس سے بہتر کسی دوسرے دن میں عبادت نہیں ہے۔ احب الی اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ ان ایام کی عبادت کو بہت پسند کرتے ہیں، اتنا کہ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ الجہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان ایام کی عبادت سے کم ہے؟ اس کا مقام مرتبہ ان ایام کی عبادت سے کم ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ، ہاں اللہ کے راستے میں جہاد بھی بڑا عمل ہے، بڑا کام ہے، لیکن ان ایام کی عبادت سے اس کا بھی مرتبہ اور فضیلت کم ہے، اتنا اہم ہے۔ شب قدر کی فضیلت رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں، اور بڑی مستعدی سے اکثر لوگ اس کا انتظام اور اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو ایام ہیں ذوالحجہ کے 10 دن اور 10 راتیں، اس میں ہم سے غفلت ہوتی ہے۔ جو اس کا مرتبہ ہے، جو اس کی فضیلت ہے، وہ ہمارے اندر مکمل طور سے مستحضر نہیں ہے، یعنی ویلو اور اہمیت ہمارے اندر ان ایام کی کم ہے۔ شب قدر کی فضیلت وہ ہمارے اندر بڑی اہمیت ہے، اس کو پورے طور سے حاصل کرنے کی امت کے لوگ کوشش کرتے ہیں، لیکن ان ایام کی عبادت میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، جبکہ فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ ان 10 دنوں کی عبادت دیگر دوسرے مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہے، اور اللہ کو ان ایام میں عبادت اتنی پسند ہے جو دوسرے مہینے میں عبادت کا درجہ اللہ نے نہیں دیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا جہاد بھی اس رات کی اور ان دنوں کی عبادت سے کم درجہ رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان ایام کی عبادت سے کم درجہ رکھتا ہے۔ إِلَّا مَنْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ فِيهِمَا بِشَيْءٍ فَلَمْ يَرْجِعْ بِذَلِكَ بِشَيْءٍ، ہاں وہ غازی، وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں نکلا اور اپنی جان اور مال دونوں کو لگا دیا، قربان کر دیا، اس کا درجہ اور مرتبہ ان ایام کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ وہ مجاہد جو گھر سے نکلا اپنے جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، خرج بنفسہ ومالہ، اپنے جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ نکلا، فلم یرجع بذلک من شیء او فیہما من شیء، کہ وہ لوٹا اس حال میں کہ وہ جان بھی قربان کر چکا ہے اور مال بھی قربان کر چکا ہے، ایسے مجاہد کا درجہ اور مقام ان ایام میں عبادت سے بڑھ کر ہے۔
ان دنوں میں عبادت کثرت سے کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو معزز بنایا ہے اور کئی پہلو سے، کئی اعتبار سے اس مہینے کی عبادت افضل ترین عبادت قرار دی گئی۔ یہ مہینہ ذو الحجہ کا مہینہ ان مہینوں میں سے ہے جن کو مہینے حرام کہا جاتا ہے۔ اشہر حرم 4 مہینے ہیں جن کی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ ان مہینوں میں عبادت کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہ ہو۔ عرب میں جو ایک دوسرے سے لڑائی اور جنگ وغیرہ کی باتیں چلتی تھیں، لوگ ان مہینے میں مامون اور محفوظ ہو جاتے تھے۔ دشمن اور قاتل سامنے کھڑا ہے لیکن اس سے انتقام اور بدلہ نہیں لیا جاتا تھا ان مہینوں کی عظمت کی وجہ سے۔ انہی مہینے میں ایک مہینہ ذو الحجہ کا ہے، ذی القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور ایک مہینہ رجب، یہ اشہر حرم ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یہ 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں۔ اس میں ہر قسم کا جنگ و جدال بند کرنا، ختم کرنا ہے، اور ان میں اب اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ عبادت میں کس چیز کی کثرت ہو؟ جو عبادت آپ کو بہتر لگے، نوافل بہتر لگے، قرآن پاک کی تلاوت بہتر لگے، ذکر بہتر لگے، آپ وہ عبادت کریں۔ جو عبادت میں آپ کا دل لگتا ہو وہ عبادت کریں۔ ان ایام میں ایک دن کا روزہ، اس کی فضیلت بتاتے ہیں حدیث پاک میں کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اور ان ایام میں، ذو الحجہ کے ایام میں، راتوں کی عبادت کا حال یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے ثواب کے برابر ہے۔ جو ثواب شب قدر میں عبادت کا ملتا ہے وہی ثواب ان 10 راتوں میں عبادت کا ملتا ہے۔ اور شب قدر کی عبادت کا ثواب کیا ہے؟ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر، 80-83 سال گویا کہ کوئی شخص عبادت ہی کرتا رہا۔ تو رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر نیکی رکھتی ہے، فضیلت رکھتی ہے، اور دن کا روزہ، ایک دن کا روزہ 1 سال کے ثواب کے برابر، روزہ رکھنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اور اسی میں عرفہ کا دن بھی آئے گا، 9 ذی الحجہ۔ ہر ملک کا اپنے اعتبار سے 9 ذی الحجہ جو عرفہ کا دن ہوتا ہے، عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التی قبلہ وسنۃ التی بعدہ۔ اور وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین اور گمان ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں۔ اتنا یہ اہم ایام اور راتیں ہیں کہ جس کا اندازہ حدیث پاک میں لگایا گیا کہ صحابہ کرام نے جہاد کو، بڑے عمل کو پیش کیا، تو آپ نے فرمایا ہاں جہاد بھی ان ایام کی عبادت سے کم رتبہ اور مقام اور فضیلت رکھتا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ان ایام میں دن میں عبادت کا اہتمام کریں، رات میں قیام کا اور عبادت کا اہتمام کریں، روزہ رکھیں۔ 9 دن، 2 دن تو نکل گیا، جمعرات اور جمعہ آج اس مہینے کا یہ دوسرا دن ہے، یعنی 2 تاریخ ہے، 2 دن تو ختم ہو گئے، ابھی 7 دن باقی ہیں۔ 7 دن جتنا روزہ رکھیں گے، 1 دن، 2 دن، 9 دن، 7 دن، 10 دن، تو ہر دن 1 سال کے روزوں کے ثواب کے برابر فضیلت اور مرتبہ رکھتا ہے۔
اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بہت ساری فضیلتیں اور بڑی ساری خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایک مہینہ پورا دے دیے، شب قدر اللہ نے دے دیا، جمعہ کے لمحات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیے، اور عرفہ کا دن اللہ نے دے دیا، ذوالحجہ کے ایام اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ سب بندوں کو نیکی میں بڑھنے کا اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں، ایک ایک چیز کی فضیلت بڑھا کر کہ بندے اس فضیلت کو حاصل کریں اور ان کے نام اعمال نیکیوں سے بھرتے چلے جائیں۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ حج کرنا، اور دوسری چیز ہے اس مہینے میں 10، 11، 12 تاریخ کو قربانی کرنا۔ قربانی یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ جب باپ نے خواب دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے سوال نہیں کیا، بس خواب میں ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اور اس کے کرنے کا پورا ارادہ کر لیا، پوری تیاری کر لی۔ بیٹے سے جب باپ نے خواب کو بتایا کہ میں تم کو ذبح کرتا ہوں، قربان کرتا ہوں، تو بیٹے نے بھی پلٹ کر سوال نہیں کیا، چوں چرا نہیں کیا۔ اسی کو کہتے ہیں قربانی، کہ اللہ کے حکم کے سامنے کتنا بھی چھوٹا بڑا نقصان ہو رہا ہو تو وہ نقصان ہونے دیں، اللہ کے حکم کو بجا لائیں، اللہ کا حکم نہ ٹوٹنے پائے۔ اپنی ہر خواہش، اپنا ہر نقصان بڑا سے بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کے حکم کے سامنے اللہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ ہمارے کام خراب ہو جائیں، ہمارے کام بعد میں ہو جائیں، نقصان ہو جائے، اس کی تلافی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ٹوٹ جائے، یہ محرومی کی بات ہے۔ اور قربانی کا اصل فلسفہ بھی یہی ہے کہ جو قربانی جانور کی پیش کی جاتی ہے، قربانی کی جاتی ہے، تو اس سے مقصود کیا ہے، سبب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے کیا کروانا چاہتے ہیں، کس نہج پر، کس مقام پر ان کو لانا چاہتے ہیں، وہ مقام ہے ہر چیز کی قربانی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، عقل کے ذریعے سے سوچ بچار اللہ کے حکم کے سامنے ختم کر دیا جائے، کہ عقل کے پیمانے پر اللہ کے حکم کو نہ لایا جائے، کہ عقل اگر کہتی ہے تو ہم کریں گے، عقل نہیں کہتی ہے تو نہیں کریں گے، عقل کا کام نہیں ہے۔ قربانی ہم کو اور پورے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہر عمل اپنا اللہ کے احکام کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے قربان کر دیا جائے۔ جانور کے اندر کوئی عیب ہو تو ہر شخص اس کے بارے میں، جس کے جانور کے اندر عیب ہو جائے، سینگ ٹوٹی ہو، کان کٹا ہو، یا پیر میں زخم ہو، پیر لنگڑاتا ہو، یا بہت زیادہ دبلا ہو، تو لوگ جانور کے عیب کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ جانور کے اندر عیب ہے، کیا قربانی ہوگی یا نہیں، اور پوچھنا بھی چاہیے، تحقیق کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ قربانی کا جو فائدہ ہے آپ سنیں گے تو آپ کو بے حد شوق پیدا ہو جائے گا۔ جو قربانی نہیں کر رہے ہیں ان کو بھی شوق ہوگا کہ ہم بھی قربانی کریں۔ قربانی کی اہمیت 2-3 باتوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ اول یہ کہ قربانی کا جانور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس کو بالوں کے ساتھ اور سینگوں کے ساتھ اور کھروں کے ساتھ لائیں گے۔ یہ بال، سینگ اور کھر یہ ایسے اعضاء ہیں، ایسے اجزاء ہیں جن کو ہم اپنے فائدے کے لیے کبھی استعمال نہیں کرتے، کہ کھر اور سینگ لائیں اور فریج میں رکھ لیں، بال اس کا جو ہے کاٹ کے لائیں فریج میں رکھ لیں، یا اس کو وہیں پر استعمال کر لیں، نہیں، اس کو ہم زائد سمجھتے ہیں اور زائد ہے۔ بال، سینگ اور کھر یہ زائد اجزاء ہیں،
اس زائد اجزاء کو حدیث پاک میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ قربانی کے جانور کو دوبارہ زندہ کر کے لائیں گے۔ جب اللہ کے نزدیک ان زائد اور بے ضرورت اجزاء کا ایک مقام ہے، تو جو چیزیں زائد نہیں ہیں، جو ضرورت کی ہیں، نفع کی ہیں، کارآمد ہیں، تو ان کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہوگا؟ ایک فضیلت تو قربانی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے ان چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا جو ہم پھینک دیتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اس کی بھی قدر و قیمت اتنی ہے۔ تو بے قیمت والی چیز جب اس کو حدیث پاک میں اہمیت اور درجہ دے کر بیان کیا گیا، تو اس جانور کے اندر جو قیمتی اور نفع آور اور ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اللہ کے نزدیک کتنی اہم ہوں گی۔ قربانی کی ایک فضیلت یہ ہے۔ دوسری فضیلت قربانی کی یہ ہے کہ جو جانور قربان کیا جاتا ہے، حشر میں اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا وزن بڑھا کر اس قربانی کرنے والے کے سامنے نامہ اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ پیش کریں گے۔ 70 گنا زیادہ کر کے ترازو میں وزن کیا جائے گا۔ ہم نے تو 1 گنا جو بھی ہم نے قربانی کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس 1 گنا وزن کو 70 گنا بڑھائیں گے اور میزان پر اس کو اللہ تعالیٰ ترازو پر وزن کریں گے، تولیں گے۔ دوسری اہمیت یہ ہے قربانی کی کہ اللہ اس قربانی کرنے والے کے جانور کو 70 گنا زیادہ وزن بڑھا دیں گے۔ یہ قبولیت کی بات ہے۔ ہم نے اتنی قربانی پیش نہیں کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ 70 گنا وزن بڑھا دیا جائے گا۔ اور تیسری فضیلت قربانی کی یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ قربانی کے جانور کے پاس رہو، قربانی کے جانور کا پہلا قطرہ ابھی نکلا اور زمین پر گرنے نہیں پایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ 3 فضیلت ہوئی۔ ہم اور آپ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ درگزر کا معاملہ فرما دیں، معافی تلافی ہو جائے۔ دنیا بھر کی عبادت ہم کرتے ہیں صرف معافی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ قربانی کے بارے میں کہ پہلا قطرہ زمین پر گرنے نہیں پاتا کہ قربانی کرنے والے کے گناہ کو اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں۔ اور چوتھی فضیلت قربانی کی ہے کہ جانور کے اوپر جتنے بال ہیں، ہر بال پر ایک ایک نیکی کا اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اب جانور کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ ہم تو اپنا چھوٹا سا سر ہے، اس کے بال نہیں گن سکتے ہیں۔ اب جانور کے بدن پر اوپر نیچے دائیں بائیں کتنے بال ہیں؟ ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہ 4 فضیلتیں بڑی اہم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ایام میں کوئی کتنا بھی بڑا نیک عمل کر لے، اللہ کے نزدیک اس بڑے اور نیک عمل کا درجہ نہیں ہے جو ان ایام میں عبادت اور قربانی اور حج کا درجہ ہے۔ ہم اور آپ تو حج کرنے نہیں گئے، لیکن ہمیں اور آپ کو بھی حکم ہے کہ اگر ہم عرفہ کا وقوف نہیں کر سکتے، منی مزدلفہ نہیں جا سکتے، طواف زیارت نہیں کر سکتے، رمی جمار نہیں کر سکتے، سعی نہیں کر سکتے، تو اپنے مقام پر رہ کر ایسا حلیہ اپناؤ اور بناؤ جو حاجیوں کا حلیہ ہے، یعنی ناخن اور بال آپ بھی کاٹ لو، اس پر ہاتھ مت لگاؤ، اس کے بعد اپنا حلیہ بھی ویسے ہی بنا لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیضان اور رحمت جو ان حاجیوں کے اوپر ہوگا، مشابہت اختیار کرنے کے بنا پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر بھی اپنی رحمت کی چادر ڈال دیں گے اور اپنے آغوش رحمت میں لے لیں گے۔ قربانی کے جانور اس کے اندر عیب ہو
تو ایسا جانور پسند نہیں کیا گیا۔ عیب جو ظاہر ہو جائے، مثلا پیر ہے کہ اتنا لنگڑاتا ہے، ایسا زخم ہے کہ چل نہیں پاتا، ایسے جانور کی قربانی نہ کریں۔ کان آدھے سے زیادہ کٹا ہو، ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے۔ آنکھ سے سوجھتا نہ ہو، دکھائی نہ دیتا ہو، ایسے جانور کی قربانی نہ کریں۔ دم آدھے سے زیادہ کٹی ہوئی ہو، ایسے جانور کی قربانی نہ کریں۔ دانت ٹوٹ چکا ہو، چارہ نہ کھا پاتا ہو، ایسے جانور کی قربانی نہ کریں۔ تو جانور کے بارے میں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ عیب ہے، کیا قربانی ہوگی کہ نہیں، لیکن قربانی کرنے والا خود اپنے اندر جو عیب ہے اس کے بارے میں مطمئن ہے، اس کے بارے میں نہیں پوچھتے کہ یہ ہمارے اندر عیب ہے، ہم قربانی ہم کریں، قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ جیسے جانور کے بارے میں حکم ہے کہ صحیح سالم ہو، ایسے قربانی کرنے والے کے بھی بارے میں ہے کہ وہ بھی عیوب سے پاک ہو۔ ہم قربانی کا بکرا خریدتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری کہ ہمارا لین دین جن سے ہے، جن کو ہم لین دین میں بکرا بنا کے رکھے ہیں، تو ان کو بکرا بنانے سے آزاد کر دے، حساب کتاب کر لے، ان کو بھی تو خریدنا ہے۔ پہلے خود صحیح کرے۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے خود صحیح ہوئے، اسماعیل علیہ السلام پہلے خود صحیح ہوئے، اس کے بعد یہ قربانی کا عمل انہوں نے کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسماعیل علیہ السلام کی ذات کی قربانی نہیں لینا تھا، کیونکہ آپ کی نسل سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا، مبعوث کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ میرے باپ کے نام جب قرآن اندازے میں نام نکلتا تھا تو میرے باپ کا نام آتا تھا کہ ان کو قربان کیا جائے، اور ایسے ہی میرے جد امجد اسماعیل علیہ السلام وہ بھی ذبح ہونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ ان کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جنت سے میڑھا بھیجا اور اس کی قربانی ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ تو قربانی اپنے اندر بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور قربانی کو چھوڑ کر کوئی شخص اس سے بڑا عمل کرنا چاہے تو اللہ کو وہ عمل قبول نہیں ہے۔ قربانی کے دن میں قربانی کا عمل ہی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ایام نحر میں سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے نزدیک یہی عمل قربانی کا ہے، اور یہ جذبہ ہمارے ہر کام میں قربانی کا ہو کہ اپنے جان اور مال ہر چیز کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے اس قربانی کے ذریعے سے۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ لوگ قربانی کرتے ہیں، امت کا بہت سارا پیسہ صرف خون بہانے میں بہہ جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اس کی جگہ پر جمع کر کے وہ پیسہ غریب غربا کو دے دے تو کسی کے پاس دکان ہو جائے گی، کسی کے پاس مکان ہو جائے گا، یعنی وہ بھی خوشحال ہو جائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو عبادت اللہ نے رکھی ہے اس عبادت کا بدل دوسری چیز نہیں بنے گی۔ مثلا ہمارے آپ کے اوپر نماز فرض ہے، ہم گھر سے نکلے، ہم نے کہا چلو نماز چھوڑ دیتے ہیں، کسی مریض کی عادت کر لیتے ہیں، اس کے بدلے میں نماز پڑھنے نہیں جائیں گے، چھوڑ دیتے ہیں نماز، کسی مریض کی عادت کر لیتے ہیں، تو کیا فریضہ نماز ساقط ہو جائے گا؟ نماز کا ثواب ہم کو مل جائے گا عادت کرنے سے نہیں، نماز کا ثواب نماز پڑھنے سے ملے گا، عادت کا ثواب عادت کرنے سے ملے گا۔ ایسے ہی قربانی کا ثواب قربانی کرنے سے ہی ملے گا، اور یہ قربانی آج کی نہیں ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے، حابیل قابیل کے دور سے ان سے قربانی شروع ہوئی ہے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، قربانی ان لوگوں نے حابیل قابیل نے بھی پیش کی تھی، اور ہر مذہب میں قربانی کا تصور اور قربانی کی شکل ہوتی ہے، اپنے اعتبار سے ہر مذہب کے لوگ قربانیاں پیش کرتے ہیں۔
اس امت پر اللہ کا فضل ہے کہ قربانی بھی کرتے ہیں اور گوشت بھی کھاتے ہیں، اور غریبوں کی اس میں بہت بڑی مدد بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ جو جانور پالتے ہیں وہ امیر امرا نہیں پالتے، وہ غریب لوگ ہی پالتے ہیں۔ وہ خرید کر غریب کی مدد خریداری سے ہوئی، اور پھر اس کو جب قربان کرتے ہیں، جب قربانی دیتے ہیں تو اس میں بھی غریبوں کا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ چارہ لیے وہ غریب لوگ لے کر بیچتے ہیں، چارہ لینے میں بھی غریبوں کا فائدہ، اور قربانی کرنے کے بعد کھال وغیرہ جو جاتی ہے سامان بننے کے لیے، تو کمپنیوں میں فیکٹریوں میں غریب لوگ ہی رہتے ہیں جو اس کاروبار سے منسلک ہیں، اس میں بھی ان کا فائدہ، ہر اعتبار سے غریبوں کا فائدہ قربانی میں ہے۔ تو اس کے بدل کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارا پیسہ خون بہانے میں بہہ جاتا ہے، اس کام کو نہ کیا جائے، ان کی سوچ اور خیال غلط ہے، بلکہ قربانی کا عمل اور قربانی کا فریضہ جانور قربان کرنے سے ہی ادا ہوگا، اور اللہ کی رضا اسی عمل پر ملے گی۔ اس کے بدلے میں کوئی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ قربانی کی فضیلت ہے۔ اب ان ایام میں جو 5 دن یا 7 دن جو باقی رہ گئے ہیں، ان 7 دنوں میں عبادت کا اہتمام کریں، روزہ رکھیں اور رات میں عبادت کریں۔ 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، 1 رات کی عبادت شب قدر کی رات میں عبادت کے برابر ہے۔ عرفہ کے دن کا یعنی 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صیام عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التی قبلہ و سنۃ التی بعدہ، اور وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس روزے کی برکت سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ ہر عبادت میں اخلاص کا لفظ آتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ عبادت کی جائے۔ قربانی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ایک دم صاف لفظ کہہ دیا کہ اخلاص ہی اخلاص ہونا چاہیے، نیت کچھ نہ ہونا اس کے علاوہ ہو۔ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے قربانی کے جانور کا گوشت نہیں پہنچتا اور خون نہیں پہنچتا، ولیکن ینالہ التقوی، لیکن اللہ کو آپ کی نیت اور اخلاص پہنچتا ہے، آپ کا جذبہ، آپ کی فکر پہنچتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر صاف کر دیے قربانی کے بارے میں کہ قربانی کرنے والا نیت کو خالص کر لے، گوشت تو اس کو ملے گا لیکن گوشت کی نیت کو نکال لے، ذہن سے نکال دے، قربانی کے واسطے کرے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، میرے اوپر واجب اور فرض ہے، مجھے کرنا ہے، گوشت ملے یا نہ ملے، گوشت کی اگر نیت کی جائے تو قربانی ہی خراب ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جو حصے دار گوشت کھانے کے لیے حصہ لیتے ہیں تو وہاں پر بھی قربانی دوسروں کی اس کے نیت کے فساد کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے۔ گوشت کی نیت ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہ لوگوں کے مزاج سے، انسانوں کے طبیعت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے پورے طور پر، اس لیے اللہ نے صاف کہہ دیا کہ یہ گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچے گا، قربانی میں جو مستق پہنچے گا وہ تمہارا تقوی، تمہارا اخلاص اور تمہاری نیت پہنچے گی۔ اس لیے اخلاص کے ساتھ قربانی کریں، اللہ واسطے قربانی کریں، اچھا جانور ہو، دکھانا، ریاکاری یہ نہ ہو، نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں کہہ دیں گے کہ جس مقصد کے خاطر تم نے اعلیٰ سے اعلیٰ اور زیادہ سے زیادہ قیمت لگا کر جانور خریدا، قربان کیا، تو وہ چیز تمہیں دنیا میں مل چکی، لوگ کہہ چکے کہ بڑا اچھا جانور لایا تھا، بڑا مہنگا اور قیمتی جانور لایا تھا، وہ لوگ کہہ چکے، اب یہ بدلہ جا کر انہی سے لو۔ تو نیت اس میں بگڑتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ صاف لفظوں میں اس عبادت میں نہ کہتے، اور عبادت میں صاف لفظ نہیں آیا ہے کہ نماز میں صاف لفظ آیا ہو، زکوٰۃ میں ہو، حج میں ہو، عمرہ میں ہو، صدقات میں نہیں، صرف قربانی کے باب میں ایک دم صاف اللہ نے کہا۔ اللہ کو مزاج معلوم ہے کہ یہ ان کا ارادہ، نیت بگڑ سکتی ہے، اس لیے اللہ نے منع کیا۔
تو قربانی اتنا بڑا فریضہ ہے، اتنا بڑا فریضہ ہے کہ ایک قطرہ، جو پہلا قطرہ زمین پر گرنے نہیں پاتا کہ قربانی کرنے والے کے تمام گناہ کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے تمام لوگ قربانی کریں، نہ ہو تو اس کا انتظام کریں۔ جیسے اپنے دیگر ضروریات کے لیے ہم انتظام کرتے ہیں، کسی سے لین دین کرتے ہیں، بعد میں اس کو دیتے ہیں، پورا کرتے ہیں، تو عبادت ہی اتنی کمزور چیز ہے نہیں، اس کے لیے بھی انتظام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں اس کا بدل عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نام پر لگایا پیسہ، لگایا مال، لگائی ہوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، اللہ بڑھا کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس فریضے میں جن کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے، وہ لوگ قربانی کا فریضہ ضرور انجام دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔